ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین واصفاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مرتبہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو اہل ذکر یعنی اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ اسی حوالے سے ہم ہر اتوار کو نماز عشاء کے بعد لاہور پاکستان میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ سوالات فرماتے ہیں اور ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے جوابات عرض کرتے ہیں۔ آج بھی میں حسب معمول حاضر ہوں۔ اگر آپ کوئی سوال فرمانا چاہیں، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب کے لیے حاضر ہوں۔ Any person, any question, I'm ready to discuss in the light of Quran and Hadith. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ماما شریف سیدھا فرمانے میں مجھے بتائیں کہ کیا ہوا اس کو۔ ہو گیا؟ اچھا چلو، یہ بھی مہربانی ہے احباب کی کہ وہ میرے ہمامے پر بھی نظر رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا جنہوں نے یہ لکھا ہے، اللہ برکت عطا فرمائے آپ کو، سبحان اللہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال عبد الرزاق صاحب کا ہے، کہتے ہیں حضور کیا گدھے کا گوشت کھانا جائز ہے؟ اہل حدیث کے ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں کہیں منع نہیں کیا گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ تحقیق کسی اور چیز کا نام ہے اور مسائل میں بات کرنا کسی اور چیز کا نام ہے۔ یہ ان سے بھی اگر علمی میدان میں بات کی جائے تو ان سے بات ہو نہیں پائے گی۔ گدھے کا گوشت کھانا غزوہ خیبر کے پہلے تک جائز تھا، اور حدیث صحیح میں آیا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر گدھے ذبح کیے گئے اور ان کا گوشت پکنے کے لیے رکھ دیا گیا۔ ہنڈیاں ابل رہی تھیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد گدھے کا گوشت کھانا حرام ہے۔ تو صحابہ کرام نے وہ ہنڈیاں توڑ دیں اور گوشت اڑھیل دیا۔ صحابہ کرام نے دوبارہ نہیں کھایا۔ میرا خیال اس پر غور کر لینا چاہیے، کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی چیز تحقیق میں نہیں آئی تو میں سخت مزاج آدمی نہیں ہوں کہ ہر بات پر لوگوں سے الجھتا پھروں۔ ایک اور اسی طرح کا کلپ میری سماعت سے گزرا، نظر سے گزرا کہ ماں کے معاملے میں اور بہن کے معاملے میں تھا وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ مولانا صاحب نے اس طرح نہیں کہا ہوگا، تو اس میں کوئی قطع و برید کی گئی ہے، ورنہ کوئی بھی مولوی صاحب ہو وہ اس طرح نہیں کہہ سکتے۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے، ویسے بھی میں پھر جو کہنا ہوگا کہہ لیجیے گا، میں تنقید وغیرہ زیادہ کرنے سے احتراز ہی کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال محمد عتیق صاحب کا ہے، حضور یہ شعر پڑھنا کیسا ہے؟ نبی آسرا کل جہاں دا، نبی دا آسرا ماں حسین دے۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، تو اگر کسی کو اعتراض ہو تو وہ سنبھل کر اس پر بات کرے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اتنا کافی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال افضل حسین صاحب کا ہے، حضور احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حجر اسود جب جنت سے لایا گیا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، اب وہ کالا ہو گیا، لیکن اسود کا مطلب ہوتا ہی کالا ہے، تو سفید کا کیا مطلب؟ جواب یہ ہے کہ جب اس کا نام رکھا گیا اس وقت تک یہ بیچارہ اسود ہو چکا تھا۔ جب جنت سے آیا تھا تو ایسا تھا، سفید تھا،
بلکہ اس کی روشنی سے جہاں تہباں تھا، پھر میرے جیسے لوگوں کے گناہ بیچارہ چوس چوس کر ایسا ہو گیا جیسا اب ہے۔ تو اس کا جب نام رکھا گیا تو تب رکھا گیا جب اس کو یہ اسود ہو گیا ہوا تھا، ورنہ اگر یہ ابید رہتا تو ابید ہی، حجر ابید ہی نام رکھا جاتا، کبھی تھا ابید، اور نام بدلتے رہتے ہیں زمانے کے تقاضوں کے مطابق۔ رسول اللہ کا جو گنبد خضرا شریف ہے یہ بھی گنبد ابید تھا، اور پھر یہ گنبد خضرا ہو گیا، اب تو لوگوں کو نام بھی یاد نہیں رہا ہوگا، یہ بھی گنبد ابید تھا۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال عبد الحنان کا ہے، حضور کیا غیر مذہب عورت سے نکاح ہو جاتا ہے؟ جی جناب، اگر وہ صاحب کتاب ہے، یعنی وہ کتابیہ عورت ہے، عیسائی ہے یا یہودن ہے، تو اس سے نکاح جائز ہے، لیکن نکاح اس سے بھی نہ کرنا یہ افضل ہے۔ جائز ہے، جائز ہے، اگر کسی کو پسند آ جائے تو بے شک کسی اہل کتاب کی عورت سے نکاح کر لے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال محمد تیمور عطاری صاحب کا ہے، حضور ایک شخص نے مغرب کی نماز تنہا پڑھ لی، پھر اس سے پتہ چلا کہ ابھی مغرب کی جماعت ہوگی، تو کیا یہ شخص اس نیت سے جماعت میں شامل ہو سکتا ہے کہ میری فلاں دن کی مغرب کی نماز قضا ہوئی تھی وہ ادا کر رہا ہوں؟ اگر ایسے کرے گا تو نماز ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال منیر عبد العزیز کا ہے، حضور کیا عورت کے جنازے کو غیر محرم کندھا دے سکتا ہے؟ جی جناب، عورت کے جنازے کو بھی غیر محرم کندھا دے سکتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال شیخ احسن محتشم کا ہے، حضور اللہ تعالیٰ آزمائش کیوں فرماتا ہے انسان کی؟ انسان کو کندن بنانا ہوتا ہے، اس کو اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا کرنا ہوتا ہے، انعام عطا کرنا ہوتا ہے، اس لیے آزمائش فرماتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اور ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ابراہیم کو چند کلمات میں آزمایا، ان کا امتحان لیا، اور وہ اس امتحان میں پورے اترے، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کو لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ جب مجھے امامت دینی ہے تو میری اولاد کو بھی امامت دینا۔ فرمایا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، دے دیں گے امامت آپ کی اولاد کو، لیکن جو ظالم ہو جائیں گے ان کو ہم امامت نہیں دیں گے۔ یعنی شرط ہے کوئی مقام اعلیٰ عطا کرنے کے لیے کہ وہ بندہ ظالم نہ ہو، لہذا ظالم نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے سے ہمیشہ بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال عبداللہ احمد کا ہے، حضور عید غدیر خم منانا شریعت کی روح سے کیسا ہے؟ الحمدللہ میں نے 40 سال مطالعہ کیا ہے، اور عید غدیر خم منانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ اس موقع پر مسلم امہ کی باہمی محبت، باہمی پیار، ایک دوسرے پر اعتماد، اور اخص الخصوص حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب و محاسن بیان فرمائیں۔ وہ ساری حدیثیں میری نظر میں ہیں، ابن ماجہ کی بھی، اور امام ترمذی جہاں لائے وہاں بھی، امام بخاری جہاں لائے وہاں بھی، جہاں وہ ساری میری نظر میں ہیں۔ تو غدیر کا معنی ہوتا ہے تالاب۔ حجۃ الوداع سے واپسی پر ایک تالاب کے کنارے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، اور اس میں مولا علی کی بابت فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی جو مجھے پیارا وہ علی کو پیارا، اور جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ علی کو پیار کرے گا، علی کو چاہنے والا مجھے چاہے گا،
اور جو مجھے چاہے گا وہ علی کو چاہے گا، یہ اچھی بات ہے۔ اس پر پتہ ہونا چاہیے کہ عید عاد یعود عیدن یہ دونوں بابوں سے آ جاتا ہے، باب تفعیل سے بھی اور باب افعال سے بھی۔ عاد یعود عیدن یہ باب تفعیل کے مصدر پر ہے، اور عاد یعود عیادتن یہ باب افعال پر ہے۔ لہذا اگر باب تفعیل سے آئے تو پھر معنی ہوتا ہے خوشی، اظہار مسرت کسی نعمت کے ملنے پر، کہ قرآن مجید میں ایک ہی بار یہ لفظ آیا ہے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، اے اللہ آسمانوں سے ہمارے لیے دسترخوان نازل فرما، یعنی کھانے پینے کا سامان دے تاکہ ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے وہ دن عید کا دن قرار پائے۔ تو اللہ کی کسی نعمت کے ملنے پر اظہار تشکر کا نام عید ہے۔ اور آدھا یعود اعادتاً یہاں معنی ہے لوٹ کر آ جانے والی، کہتے ہیں نا فلاں نے اس عزم کا اعادہ کیا، معنی ہوتا ہے فلاں نے اس عزم کو دہرایا۔ تو عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جا کے چلی نہیں جاتی بلکہ سال کے بعد پھر تشریف لے آتی ہے۔ تو عید غدیر خم منانی چاہیے، کوئی بات نہیں۔ مولا کائنات کے فضائل بیان کرنا یہ تو بھائی جنت میں جانے کی دلیل ہے، یقین کریں۔ اس خاندان کا واسطہ اللہ اللہ اللہ، کیا کہنا، میں کیا عرض کروں۔ بعض مقامات پر میں یعنی یہاں تک پہنچ جاتا ہوں کہ اب یہ کام نہیں ہوگا اور میں بی بی کا واسطہ دے دیتا ہوں۔ الحمدللہ نہ ہونے والا کام بھی بی بی کا واسطہ دینے سے ہو جاتا ہے، اور میں بڑا خوش ہوں۔ میں پھر کبھی بتاؤں گا کہ الحمدللہ سیدہ کائنات علیہ السلام کے تصدق میں اللہ کیسے اپنے انعامات بانٹتا ہے، یقیناً بانٹتا ہے۔ خاندان ہی ایسا ہے، واللہ باللہ سمت اللہ، رسول اللہ کی آل سے پیار کرنا چاہیے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال محمد فیاض صاحب کا ہے۔ حضور میری والدہ کی سرجری ہے، دعا فرمائیں۔ بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کی سرجری کامیاب ہو اللہ کے فضل سے، اور آپ کی اماں جان کو لمبی عمر صحت تندرستی والی ملے، اور اللہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈی کرے۔ اب بی بی کا واسطہ دے کے دعا کرتے ہیں، میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ تیری بارگاہ میں تیرے پیارے محبوب کی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے شوہر نامدر علی شیر خدا صدیق و فاروق و عثمان رضی اللہ عنہم کا واسطہ پیش کرتا ہوں۔ یہ محمد فیاض کی اماں جان کو شفا عطا فرما، انشاءاللہ شفا ہوگی انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال محمد امین احمد کا ہے۔ حضور جب تقدیر میں سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو حساب کتاب کس چیز کا؟ بیٹا اس پر میں نے پوری کتاب لکھ دی ہے، تقدیر کیا ہے، کمپوز ہو گئی ہے، اور غالباً پروف ریڈنگ بھی ہو گئی۔ کیوں مولانا صاحب؟ پروف ریڈنگ بھی ہو رہی ہے، چھپ کے آ رہی ہے، اور انشاءاللہ آپ پڑھیں گے نا تو آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ اللہ نے مجھ پر خاص کرم فرمایا کہ یہ کتاب مجھ سے لکھوالی، تقدیر کیا ہے، چھپ رہی ہے الحمدللہ، پڑھ لیجئے گا آپ۔ اس وقت صرف اتنا عرض کروں گا کہ تقدیر کے لکھنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو بندے سے کروایا جانا تھا لکھ کر بندے کو اس کا تابع کر دیا کہ بھئی تو یہ کر یہ کر یہ کر، یہ تقدیر کا معنی نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے لیے زمانے تین نہیں ہیں، اللہ کے لیے زمانہ ایک ہے۔ یہ ازمنہ ثلاثہ میرے لیے ہیں اور آپ کے لیے ہیں شہزادے۔ اللہ کے لیے نہ تو کوئی ماضی ہے نہ کوئی استقبال، اللہ کے لیے سب حال ہے۔ 10,000 سال پہلے وہ بھی حال، 10,000 سال بعد وہ بھی حال۔ تو اللہ نے اپنے علم ازلی ابدی سے دیکھ لیا تھا کہ یہ بندہ اپنے اختیار سے کیا کیا کرے گا، جو اس نے کرنا تھا وہ لکھ دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے لکھ کے اسے باؤنڈ کر دیے، چل بھئی اب معاذ اللہ شراب پی لے، تو اب جوا کھیل لے، تو اب یہ کر لے ڈیش ڈیش ڈیش، اب یہ کر لے، ایسا نہیں ہے۔ تقدیر کا یہ معنی نہیں ہے شہزادے۔ اور یاد رکھ لیں اگر کبھی اس طرح کا خیال دل میں جمنے لگے تو یاد رکھ لیں کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر نہیں بدلتی، لیکن ایک
طاقت ایسی ہے جو تقدیر کو بدل دیتی ہے، اور وہ ہے دعا۔ تو آپ اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ میں نے یہاں آزما آزما کر دیکھا، یقین کریں چونکہ ذائچہ بھی ہمارے ہاں بن جاتا ہے، مجھے بھی آتا ہے بنانا۔ اب تو خواجہ صاحب قبلہ کے ذمے ہے نا، وہ بنا دیتے ہیں ہمارے خواجہ صاحب مولانا محمد سلیم القادری صاحب، الحمدللہ وہ عالم بعمل ہیں، عالم بعمل۔ لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ذائچے کا رزلٹ آ جاتا ہے، میرے سامنے خواجہ صاحب بھیج دیتے ہیں، یہ لیں دیکھ لیں، اور میں دعا کر دیتا ہوں، الحمدللہ ویسے ہو جاتا ہے جیسے میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں، اور میں بی بی کا واسطہ دے دیتا ہوں۔ جی لائیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال محمد شاکر رضوی صاحب کا ہے۔ یہ دونوں طرح سے ٹھیک ہے، رضوی بھی اور رضوی بھی۔ علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ تو جو اس کے علاوہ تلفظ کرتا تھا، رضوی کے علاوہ وہ الجھ پڑا کرتے تھے۔ بہرحال میں کسی سے الجھتا نہیں، چونکہ میرے استاد محترم حضرت علامہ عبدالحکیم شرف قاضی صاحب رضوی تلفظ کرنے کو افضل سمجھتے تھے۔ تو محمد شاکر رضوی صاحب کا سوال ہے، حضور کیا مردے کا پوسٹ مارٹم کرنا یا کروانا جائز ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ پوسٹ مارٹم نہ کیا جائے تو یہ افضل ہے، اور اگر کسی مجبوری کے تحت کیا جائے، کروایا جائے، تو اس پر میں حرمت کا حکم نہیں دیتا۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال محمد طارق قادری کا صاحب کا ہے، حضور رزق کے سب دروازے بند ہوتے جا رہے ہیں، بات محتاجی تک جا پہنچی ہے، میرے اب آگے آپ کل مہربانی فرما کر کوئی حل بتا دیں۔ آپ نماز کی پابندی کریں، 5 نمازیں پابندی سے پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں، یا مغنی ہو یا مغنی، بلکہ اس کو تعداد کی بجائے کھلا پڑھیں، یا مغنی ہو یا مغنی۔ انشاءاللہ آپ کی محتاجی دور ہوگی، رزق کے دروازے کھل جائیں گے، اور ایسے کھلیں گے کہ آپ خود حیران ہوں گے۔ پڑھ لیجیے اب، اور درود پاک کبھی تنہائی میں مدینہ طیبہ کا تصور کر کے، سر جھکا کے، آنکھیں بند کر کے پھر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ انشاءاللہ سب دروازے کھل جائیں گے۔ آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں میرے چاند؟ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ اپنے محبوب کی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور ان کے شوہر نامدار علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے واسطہ سے، اور صدیق فاروق عثمان کے واسطہ سے ان کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ بیٹے یاد رکھیے گا، بھول نہ جائیے گا، دروازے کھلنے کے بعد بھول نہ جائیے گا، کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ جی مطمئن ہے نا، یہ مطمئن ہے، یہ مطمئن ہے، یہ مطمئن ہے۔ میں جب بی بی کا واسطہ دیتا ہوں تو یہ مطمئن ہو جاتا ہے، آپ بھی مطمئن ہیں۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال عبداللہ احمد کا ہے، حضور حضرت عثمان غنی کی شان میں کچھ ارشاد فرما دیجیے۔ اللہ اکبر۔ میں نے جمعہ کا خطبہ ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان میں دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اموی ہیں خاندانی اعتبار سے، اور رسول پاک کے خاندان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ عروہ بنت قریظ رسول اللہ کی پھوپھی جان کی بیٹی تھی، یعنی حضرت عثمان غنی کی نانی رسول اللہ کی سگی بیٹی تھی، اور بڑے خوبصورت تھے۔ قد مبارک درمیانہ مائل میں بلندی تھا، اور مبارک سینہ چوڑا تھا، یعنی سینے کی جو ہڈیاں تھیں نا شانوں کی بڑی چوڑی تھیں، اور سل کے بال گنگرے آلے تھے، اور ناک مبارک تیکھی تھی، اور رنگ مبارک انتہائی گورا تھا، اور رخساروں پر سرخی تھی۔ سر کے بال گنگرے آلے اور داڑھی بھری ہوئی تھی، اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں لمبی لمبی تھیں، اور انگلیوں کی پشت پر تھوڑے تھوڑے سیاہ بال تھے۔ جب کبھی آپ اپنا ہاتھ یوں لہرایا کرتے تھے تو ان بالوں میں انگلیاں اس طرح نظر آتی تھیں گویا بدلی میں چاند چمک رہا ہے، اور آپ کے دانت انتہائی سفید اور چمکدار تھے، اور سونے کی تار سے بندھے ہوئے تھے، اس کا کوئی سبب ہوگا۔ بڑے خوبصورت مرد تھے، اور حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ عثمان کو دعوت دو۔ امام حمام جلال الدین سیوطی نور اللہ مرکزہ نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی کو دعوت اللہ و الرسول دینے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق 100 مرتبہ گئے۔ ہر مرتبہ کہہ دیتے تھے ابو بکر مجھے کام ہے، ذرا کاروبار میں یہ مصروفیت ہے، یہ مصروفیت ہے، آپ پھر کہہ کے یہ چلے آتے، ناراض نہیں ہوتے تھے، اچھا عثمان میں پھر آؤں گا، پھر چلے جاتے۔ 100 مرتبہ تقریباً گئے۔ پھر حضرت عثمان نے کہا اچھا ابو بکر میں تیار ہوں، میں جاؤں گا۔ کہا اچھا آپ چلیں گے، میں لینے کے لیے آ جاؤں گا۔ یعنی دعوت کا یہ اصول سامنے آ گیا کہ آپ جس کو دعوت دیتے ہیں اور جب وہ آپ کے نیکی کے مرکز کی جانب آنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو پھر یہ نہیں مطمئن ہو جائیں یار ٹھیک ہے جی ہوں آپ پہ ہی آئے گا، بلکہ آپ کہیں بھائی آپ تیار ہیں میں لینے آؤں گا، پھر آپ لینے جائیں اور آپ لے جائیں اس کو مرکز پر جہاں قرآن و حدیث سنایا جا رہا ہو، تاکہ اس کی تقدیر پلٹ جائے، اس کا کانٹا زندگی کا بدل جائے۔ تو حضرت صدیق اکبر کی دعوت پر آپ آئے تھے، 5 سے 10 منٹ آپ نے رسول اللہ کا کلام سنا اور گھٹنوں کے بل ہو گئے، یا رسول اللہ غلطی میری ہے، میں نے آنے میں دیر کی ہے، مجھے جلدی آنا چاہیے تھا، لیکن میں آ گیا ہوں، ہاتھ بڑھائیے مجھے بیعت کیجئے، کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجئے۔ تو صدیق اکبر کی دعوت پر عثمان غنی ایمان لائے ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ 10 مبشرہ جو ہیں ان کی اکثریت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام لائی ہے۔ مولا کائنات کو تو اللہ نے فطرتاً اپنے محبوب کا طرفدار بنایا ہوا تھا، ان کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ بہرحال اور دوسری بات یہ یاد رکھ لیں کہ حضرت صاحب تفسیر مظہری نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انداز دعوت یہ تھا، لوگوں آؤ اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف۔ ایک بار بھی زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا لوگوں آؤ اللہ کی طرف۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اور میں نے تفسیر مظہری میں اسے انڈر لائن کیا ہوا، آپ لوگوں کو یاد ہے میں نے ایک بار اسپیشل درس دیا تھا آپ لوگوں کو باقاعدہ تفسیر مظہری سامنے رکھ کر۔ علامہ امیر حمزہ صاحب کہہ رہے ہیں جی حضور، تو ان کو یاد ہے میں نے درس دیا تھا کہ جو ہے وہ طریق دعوت صدیق اکبر کا طریق دعوت، تو اسلام کا پہلا مبلغ ہے، ان کا طریق دعوت یہ تھا کہ لوگوں آؤ اللہ کی طرف اور آؤ اللہ کے رسول کی طرف، یہ آپ کا طریق دعوت تھا۔ تو حضرت عثمان غنی ایمان لائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر، بڑا دین کا کام کیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا عثمان نے اللہ سے 2 بار جنت خریدی ہے، جنت خریدی ہے 2 بار، حدیث پاک میں صحیح حدیث میں ہے اللہ سے عثمان نے 2 بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت خریدی ہے۔ اس پر اگر میں آپ کے فضائل و مناقب اور محاسن پر بات کروں تو 10 گھنٹے چاہیے۔ یہی عرض کروں گا ان سے محبت کیجئے اور ان کی اداؤں کو اپنانے کی کوشش کیجئے۔ باقی اعتراضات کا جہاں تک تعلق ہے تو میں نے لوگوں کو پتہ ہے کہ عام ہسٹری میں نے ہسٹوگرافی کو خوب پڑھا ہوا ہے، بلکہ یہاں تک کہ میں نے کروچے کو پڑھا ہوا ہے، ہیگل کو پڑھا ہے، ویچو کو پڑھا ہے، کانٹ کو پڑھا ہے، ان سب کو بھی پڑھا ہوا ہے، تو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ لہٰذا تاریخ کی روایات میں اگر کہیں ان حضرات کے خلاف بھی کچھ مل جائے تو وہ حجت نہیں ہوتا، ہمارے لیے قرآن اور حدیث حجت ہے۔ اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال فیاض احمد کا ہے، حضور بیٹھ کر اقامت پڑھنا کیسا ہے؟ بیٹھ کر اقامت پڑھنا، اقامت پڑھنے والا بہتر تو یہ ہے کہ کھڑا ہو کر اقامت پڑھے، اقامت وہ پڑھے جو کھڑا ہو کر پڑھے، اور بیٹھ کر اقامت پڑھنا یہ جہاں تک اس کا تعلق ہے جائز ہے فقط، لیکن اقامت کھڑے ہو کے پڑھنا افضل ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال محمد شاکر رضوی صاحب کا ہے، حضور کیا مرد اپنی فوت شدہ بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور کیا عورت اپنے خاوند کو غسل دے سکتی ہے؟ ہمارے ہاں یعنی اہل سنت کے مذہب میں عورت کو یعنی اپنی بیوی کو مرنے کے بعد اس کا شوہر غسل نہیں دے سکتا۔ ہاں البتہ بیوی اپنے شوہر کو وفات کے بعد غسل دے سکتی ہے،
کہ سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کی رفیقہ حیات نے غسل دیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال عبد الحنان کا ہے، حضور کیا تمام صحابہ کرام کا مرتبہ ایک جیسا تھا یا فرق تھا؟ کیونکہ سنی حضرت علی کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام بحیثیت صحابی تو یکساں ہیں، لیکن بحیثیت مراتب یکساں نہیں ہیں۔ جو اول ایمان لائے ان کا کیا کہنا، اور جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ان کے لیے تو قرآن کریم نے بتا دیا ہے کہ ان کا مرتبہ زیادہ ہے، اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ بھی صحابی ہیں، ان کے اپنے اپنے مدارج ہیں۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کی فطرت میں اللہ نے اپنے محبوب کی حمایت اور نصرت وضعیت کی ہوئی تھی۔ آپ بچپن ہی سے محبوب خدا کی محبت، آپ کی عقیدت اور آپ کی نصرت پر مامور ہو گئے تھے۔ جی بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال حافظ ندیم صاحب کا ہے، حضور اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمیشہ ہم پر قائم دائم رکھے، آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو بھی ایسی ہی برکتیں عطا فرمائے اور ساری امت کو اللہ تعالیٰ ایسی ہی برکتوں سے مالا مال کرے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال وحید الرحمن کا ہے، حضور اپنی سگی بہن جو طلاق یافتہ ہو اسے زکوٰۃ یا صدقہ دے سکتے ہیں؟ افضل ہے کہ آپ اپنی بہن ہی کو یہ پیسے دیں، اور یہ بھی نہ بتائیں کہ یہ پیسے کون سے ہیں، کہے کہ بھائی کیسے کو رکھ لو، خرچ کرو نا، تمہیں ضرورت نہیں ہے خرچ کرنے کی، بس اتنا کہہ دو اور پیسے دے دو، افضل یہی ہے، اسی کو دو، سگی بہن ہے نا۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال محمد عبد الرزاق کا ہے، حضور حضرت آدم علیہ السلام جو خناس کیا جی، ہم نے عرض کیا کہ خناس کسی کا بھی کبھی مرتا نہیں ہے، کبھی نہیں مرتا، پکی بات ہے۔ ہاں البتہ بعض روایات اس 40 سالہ مطالعہ میں میری نظر سے گزری ہیں کہ اگر اللہ کا بڑا کرم ہو تو یہ اڑ جاتا ہے، پھر نہیں آتا۔ البتہ مرنے کا تذکرہ یا ذبح ہونے کا تذکرہ کسی کتاب میں میری نظر سے نہیں گزرا۔ حضور سیدی غوث حضرت امام ربانی مجدد الفسانی قدس سے روح نورانی نے ایک جگہ تذکرہ کیا کہ میں حلقہ ذکر میں جا رہا تھا، بلکہ چلا گیا، وہاں کسی اچھے قاری صاحب نے تلاوت کی تو مجھ پر عجب کیفیت طاری ہوئی، میں مجلس سے اٹھ کر حجرے میں آ گیا، اور عجب وحشت تھی مجھ پر کہ میں نے آ کر حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب توجہ کی، یعنی آپ سے اللہ کی عطا سے مدد کا میں طالب ہوا۔ حضور تشریف لائے اور تشریف لا کر آپ نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا، جیسے ہاتھ پھیرا کوئی چیز ایک پرندے کی صورت میں سینے سے نکل کر اڑ کر جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ الحمدللہ مجھے بزرگوں نے خوشخبری دی کہ یہ خناس تھا جو اڑ گیا ہے، یہی وسوسے ڈالتا ہے، یعنی آپ تلاوت رہے ہوتے ہیں، وسوسے ڈالتا ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، آپ نعت سن رہے ہیں وسوسے ڈالتا ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تقریر سن رہے ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کئی مرتبہ کرتے کرتے تقریر بھی ایسے خیالات آ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ خناس مرتا تو نہیں ہے لیکن اڑ جاتا ہے، اور جس کا اڑ جائے کہنے کیا ہے، امام ربانی مجدد الفسانی کا خناس اڑ گیا تھا، یہ کوئی 30-35 سال پہلے میں نے پڑھا تھا۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ سوال محمد فیاض کا ہے، حضور مرتد کا کیس عدالت میں پہنچ جائے اور عدالت چھوڑ دے تو کوئی عام شہری عدالت کے چھوڑنے کے بعد خود قتل کر سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ جب کیس عدالت میں چلا گیا ہے اور
مرتد کا کیس ہے تو اس کے لیے باقاعدہ اصول لکھے فقہا نے کہ مرتد کے لیے سلطان اسلام خود ارینج کریں، اپنے بڑے علماء کو بلائیں اور بلا کر کہیں کہ جناب یہ ارتداد کر رہا ہے، اس پر آپ اسلام پیش کریں، جو اس کے سوالات ہیں ان کے جوابات دے کر اس کو مطمئن کریں، اور 3 دن کی مہلت دی جائے گی۔ 3 دن میں اگر وہ لوٹ آئے، ارتداد سے توبہ کر لے، تو اس کی توبہ کو قبول کر لیا جائے گا، اور اگر 3 دن کے بعد بھی باز نہیں آتا تو اس کے قتل کا حکم سلطان اسلام جاری کرے گا کہ مرتد کو پھر زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، زمین کے اندر اس کو لٹایا جائے، جل گڈی چڑھ۔ کیا گستاخ رسول اور مرتد کی ایک ہی سزا ہے؟ میں نے ذکر کر دیا مرتد کے بارے میں، تو گستاخ رسول جو اس کے لیے تو سیدھی بات ہے، ساری امت نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے کہ جو نبی پاک کی شان میں صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی کر دے، وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے، اس کا ایک ہی علاج ہے، بس اسے فارغ کرو، جاؤ، جہان پر رہنے کا زمین پر تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ جس نے جینا ہے وہ سید العالمین محمد رسول اللہ کا احترام کر کے جیے، اور جو رسول اللہ کا ادب نہیں کرتا، امت اس کو سکھا دے سبق کہ جو نہیں کرے گا ادب وہ یہاں نہیں رہے گا، وہ چل پہنچے وہ۔ استغفر اللہ، یہ کوئی بات ہے؟ رسول پاک کی شان میں گستاخی کرنے کے بعد پھر وہ جیتا رہے؟ ہر جگہ نرمی ہو سکتی ہے، لیکن رسول اللہ کی شان میں گستاخی کے بعد کوئی نرمی نہیں، ہمارے یہاں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ زمین کے اوپر رہنے اور جینے کی عزت وہ پا سکتا ہے جو مدینے کے چاند کا ادب کرے۔ وہ کافر ہے، کافر رہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ نہ کہے، ہم نہیں مجبور کریں گے کہ تو کلمہ پڑھ لے، مجبور نہیں کریں گے، ہم نہیں مجبور کریں گے کہ تو یوں کہہ، ہمیں کیا ضرورت ہے، لیکن وہ ہمارے آقا کے بارے میں کوئی ہلکا کلمہ نہ کہے، اور آپ کو عام انسانوں کی صف میں لا کر کھڑا کرنے کی کوشش نہ کرے، نہ کوشش کرے، نہ کوشش کرے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور حدیث شریف کی حجت کی کیا نشانی ہے یا صحت کی؟ دوبارہ صحیح کیجیے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال حافظ عدیل کا ہے۔ حضور جب عورت بالوں میں کنگھی کرتی ہے، کنگھی کرتے ہوئے جو بال اترتے ہیں ان کا کیا کرنا چاہیے؟ ان کو مٹی میں دفن فرما دینا چاہیے، ان کو مٹی میں دفن کر دینا چاہیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال محمد ماجد کا ہے۔ حضور اگر کوئی شخص اذان کے لیے مسجد میں موجود نہ ہو تو کیا نابالغ لڑکا اذان دے سکتا ہے؟ ایسی صورت میں نابالغ کی اذان حجت ہے، وہ اذان پڑھے گا تو اذان ہو جائے گی اور جماعت بھی اس کی اذان پر کروائی جا سکتی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال محمد شاکر رضوی کا ہے۔ حضور مفتی فضل احمد چشتی کے بارے میں علماء اہل سنت کا کیا نظریہ ہے؟ دیکھیے، شخصیات کے بارے میں نے کبھی ریمارکس نہیں دیے، لیکن مولانا کو میں بڑا قریب سے جانتا ہوں، مولانا کو بڑا قریب سے جانتا ہوں۔ مجموعی طور پر مولانا اچھے آدمی ہیں، بس اتنا کافی ہے، میں بڑا قریب سے جانتا ہوں، اچھے آدمی ہیں مجموعی طور پر۔ جی بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال حافظ محسن عمر کا ہے۔ حضور اگر کوئی جگہ مسجد کے لیے وقف کی جائے تو اس کے ساتھ ہی یا اس کے قریب ہی مسجد بن جائے تو اب اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اس مسجد کی انتظامیہ متولی اس مسجد کے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکتا ہے جب کہ ابھی مسجد تعمیر نہیں ہوئی۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال اشفاق احمد کا ہے۔ حضور مولانا روم علیہ رحمت کی حکایات میں سے کوئی ایک بیان فرما دیں۔ جی میں کر دیتا ہوں۔ بڑی حکایتیں الحمدللہ، میں نے ان کو کہا تھا کہ اس کی طرف کوئی کتابیں وغیرہ میرے قریب رکھ دیں، انہوں نے الحمدللہ رکھ دی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی پیاری پیاری حکایتیں لکھی ہیں، اور آپ کی حکایات سے کوئی آپ کی نقل کردہ حکایت ایسی نہیں جس میں جو ہے بے شمار فوائد اور امت کی اصلاح کے پہلو نہ نکلتے ہوں۔
تو مولانا نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک تیلی تھا، تیلی، تو وہ تیل بیچتا تھا بیچارہ، وہ کولو ہوتا تھا نا، اب تو کولو کا تیل ملتا ہوگا، میں نہیں کہتا نہیں ملتا، بہر وہ کولو بیچارہ خود تو کولو پر رہتا، اور تیل کے لیے جو باہر دکان تھی نا، اس نے ایک طوطا خریدا، وہ طوطا بڑی اچھی باتیں کرنے لگ گیا، تو اس نے طوطے کو دکان پر بٹھا دیا، جو گاہک آتا تو اس سے باقاعدہ سودا کر لیتا تھا، ہاں بھائی کتنا چاہیے، وہ بتاتا اتنا، پیسے بھی بتاتا اتنے پیسے ہوں گے، اور اگر وہ کہتا کہ کچھ کام کر لو تو اس سے مطلب کافی مہارت تھی اس میں۔ اچھا، تو بیچارے کا اس کا جو ضیات تھا، روغن فروش جو تھا، اس کا کام بڑا اچھا چل رہا تھا۔ ایک دن نا وہ تو اپنے کام میں مگن تھا کہ دکانداری کرنے کے لیے تو ہے نا طوطا، باتیں کرتا تھا طوطا، بلی آ گئی۔ اب اس نے باتیں تو کی کہ مانو کیسے آئی ہو تم آج ادھر، کیسے آ گئی، تمہارا کیا کام ہے ادھر؟ وہ تھی بلی، اس نے کہا کہ اگرچہ باتیں کر رہا ہے تو طوطا، تو اس نے اپنا داؤ لگا کے تو اس پر جپٹا مارا، جب جپٹا مارا تو وہ اچانک اڑا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو جہاں جہاں وہ ٹکرایا بوتلوں سے بوتلیں گری اور ٹوٹ گئیں، ہمارا بلی تو بوتلوں کی گرنے کی آواز سن کے بھاگ گئی، لیکن طوطا بیچارہ اوپر ایک جگہ پر سیم کر بیٹھ گیا۔ بڑی کوشش کی بیچارے نے آ کے اس روغن فروش نے کہ یہ بول لے، وہ نہیں بولا، اس کی دکانداری بیچارے کی کافی پست ہو گئی۔ اب وہ سودا کرتا تھا، سودا کرنے کے لیے ملازم رکھے، اعتماد نہیں، تو وہ ایسا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد ایک دن اس کے کان میں آواز پڑی، اچانک طوطا بول پڑا، کہتا کیا کہ تو نے بھی جو ہے وہ، اس نے آ کے نا اس روغن فروش نے تو غصے سے اس کے سر پر دو چار جو ہے وہ ٹکائیں ایسے ایسے کر کے، تو اس کے یہاں سے سارے بال جھڑ گئے، تو وہ طوطا سر سے گنجا ہو گیا۔ دیر کے بعد کوئی گنجا اس دکان پر آیا، اس نے کہا کیا تو نے بھی بوتلیں توڑی تھی جو تو گنجا ہو گیا؟ وہ سمجھا کہ میں نے بوتلیں توڑی تو میں گنجا ہوا، تو یہ بھی اس نے بھی بوتلیں توڑی ہوں گی اس لیے گنجا ہو گیا، تو ہر شخص دوسرے کو اپنے اوپر ہی قیاس کرتا ہے، تو طوطے نے بھی اس گنجے کو اپنے اوپر ہی قیاس کیا کہ چونکہ میں نے بوتلیں توڑی تھی میری وجہ سے ٹوٹی، تو میرے مالک نے مجھے دو چار چپیڑے لگا کے گنجا کر دیا، تو شاید اس نے بھی بوتلیں توڑی۔ اس دن وہ طوطا بول پڑا، تو دوبارہ سے بیچارے کی بول چال شروع ہو گئی۔ اللہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر ان گنت رحمتیں نازل فرمائے۔ کتنے منٹ ہو گئے بیٹا؟ اچھا، یہ سوال ریحان ہے نا؟ جی جی، ریحان کہ حضور میرے لیے دعا فرما دیں، میرے شوہر باہر ہیں ملک سے، ملک میں، تو وہ واپس آ جائیں، لیکن کوئی نہ کوئی مجبوری سامنے آ جاتی ہے، کوئی حل نہیں نکل رہا، پلیز مجھے سمجھائیں کہ اچھا ہی سوچوں۔ آپ بیٹی اچھا ہی سوچیں، آپ فکر نہ کریں، آپ کے شوہر آ جائیں گے، آپ بی بی کا واسطہ دے کے دعا کریں، ایمان سے ہو جائے گا کام۔ اچھا لو، میں اب آپ کو بتا دوں، اب پتہ نہیں کیسا لگے لوگوں کو، جیسا بھی لگے گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ میں تو جب یعنی یہ کام نہیں ہو رہا ہوتا نا، تو میں بی بی کا واسطہ دیتا ہوں تو ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے۔ آپ دعا کیجئے، بی بی کے واسطے سے ہو جائے گا انشاءاللہ، پکی بات ہے، بڑا پکا ہوں میں۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال وحید الرحمان کا ہے، حضور غسل جنابت کی حالت میں کوئی سورت یا درود پاک پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ جناب حالت جنابت میں آپ پڑھنے سے احتراز کریں، ہاں البتہ بطور قرآن نہیں، بطور دعا اگر آپ الحمدللہ کہنا چاہیں تو اس کے کہنے کی بطور دعا اجازت ہے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال فضل حق کا ہے، حضور مونچھ منڈوانا کیسا ہے؟ مونچھوں کے بارے میں علماء کیا فرماتے ہیں؟ حدیث پاک میں آیا کہ کس شعرب واف اللحا، اپنی مونچھوں کو پست کیا کرو اور اپنی داڑھیوں کو معاف کر دیا کرو، داڑھیوں کو بڑھانا چاہیے
اور مونچھوں کو پست کر دینا چاہیے، یہی اچھا ہے۔ ہاں البتہ بعض علماء کہتے ہیں کہ بالکل پست کر دینا چاہیے، صاف کر دینا چاہیے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اتنی کہ وہ ہلکی ہلکی نظر آئیں، لیکن میرے قائد تو بالکل صاف کر دیتے تھے، مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابتدا میں شباب میں نے مونچھیں رکھی ہوئی تھیں، اور حضرت کو جب میں نے دیکھا تو الحمدللہ پھر میں نے پہلے مجھے یہ عجیب لگتا تھا، پھر میں الحمدللہ جب لیبیا کے دورے پر گیا، حضرت نے مجھے بھیجا تو پھر میں نے مونچھیں پست کر دی، تو اس وقت کے بعد تقریباً ایسے ہی رہی ہیں۔ کبھی کبھی یہ بڑھ جاتی ہیں جب مجھے موقع نہیں ملتا خط وغیرہ کروانے کا۔ تو آپ پچھلے یا اس سے پچھلی نشست میں کسی نے پوچھا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا تھا وہ سوال، مجھے پوری طرح یاد، عالم ناسوت کیا ہے، عالم ملکوت کیا ہے، یہ سوال تھا۔ تو میں نے دیکھا تھا تو عرض کیا تھا ایک دن میں نے اسی نشست میں کہ کبھی میں نے اس پر بیان کیا تھا حلقہ ذکر میں، میرے یہاں حلقہ ذکر ہوتا ہے تو اس میں ان مسائل پر باقاعدہ بات کرتا ہوں اور بڑا جم کے بات کرتا ہوں۔ تو یہ عالم 4 ہیں، عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت اور عالم لاہوت۔ اور الحمدللہ اس حلقہ ذکر میں جو جمعرات کو ہوا اس میں نے ان 4 پر بات کر دی۔ آپ کہیں ہمارے ان احباب نے ڈالا ہوگا وہ کلپ، سماعت کر لیجئے گا، تفصیلات کے ساتھ میں نے اس میں ذکر کیا الحمدللہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال شاہد اقبال قریشی صاحب کا ہے، حضور کیا اذان دے کر مؤذن مسجد سے باہر نکل سکتا ہے؟ اگر مسجد سے نکل جائے تو کیا اس اذان پر نماز ہو جاتی ہے؟ جی جناب، مؤذن صاحب کے لیے بہتر یہ ہے کہ اذان دینے کے بعد وہ مسجد سے باہر تشریف نہ لے جائیں، مسجد میں رہیں۔ اگر کسی ضروری کام کے لیے مسجد سے باہر چلے گئے کوئی حرج نہیں ہے، اور کوئی اور اقامت پڑھ دے تو جماعت اس اذان پر ہو سکتی ہے۔ مؤذنوں پر بیچاروں پر اتنی سختی کہ مؤذن اذان پڑھ کے کہیں جا بھی نہیں سکتا، نہ یار ایسے نہ کیا کرو، یہ بیچارے انسان ہیں، اور نرم ہاتھ رکھا کرو۔ یاد رکھو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اپنے علماء کی قدر کرو، ورنہ اب آہستہ آہستہ زمانہ آ رہا ہے کہ ابھی آج ایک بڑا پیارا بچہ ہے، وہ یہاں پڑھتا تھا جامعہ میں، مجھے نام بھی اس کا دیکھ کر یاد آ گیا تھا، میں نے کہا تو نظر نہیں آ رہا؟ حضرت وہ میں کچھ مسائل تھے، وہ میں نے آج اسے سمجھایا، میں نے کہا بیٹا میری بات سن لے، میں یہ نہیں کہتا کہ تو نہ پڑھ، اسکول و کالج کی تعلیم نہ حاصل کر، آپ کو پتہ نا کہ میں کالج کا پڑھا ہوا، یونیورسٹی کا پڑھا ہوا۔ اب ظاہر بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر واقعی وہ جہان اس جہان سے، یعنی علوم دینیہ سے وہ علوم افضلیت کے حامل ہوتے تو پھر میں ان کا ہو جاتا۔ میں نے تو مدرسہ بنایا ہے، لوگ آ کے دیکھ لیں، اس لیے مجھے پتا ہے کہ مولانا امیر حمزہ صاحب، یہ نوجوان حضرت مولانا علامہ صاحب اسی سن کی پیدائش ہیں جس سن میں نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ تو ان سے پہلے ان کی 3 بہنیں تھیں، تو ان کی اماں جان نے دعا مانگی، یا اللہ تو مجھے بیٹا عطا کر، تو میں اسے اس مدرسے میں داخل کراؤں گی، یہ جو حضرت آئے ہیں نا ان سے پڑھے گے۔ الحمدللہ اللہ نے امیر حمزہ صاحب کو بھیج دیا، اور انہوں نے یہاں داخل کروایا، انہوں نے حفظ بھی یہیں سے کیا، پھر درس نظامی بھی یہیں سے پڑھا، اور آج کل الحمدللہ یہ تصنیف و تالیف میں میرے معاون ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ یقین کر لیں کہ جو بچے علوم دینیہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل دماغ میں ایسے کمالات رکھ دیتا ہے کہ میں اگر بیان کرنے لگ جاؤں تو 10 گھنٹے تک بیان کرتا رہوں۔ یہ جو میرے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد ہیں نا، ان کو بتاؤں، آج سے کوئی 30 سال پہلے کی بات ہے، تو میں درس نظامی کی کتابیں پڑھایا کرتا تھا جامعہ رضویہ رستم شاہ غازی میں، تو مجھے ماہانہ تنخواہ 500 روپے دیتے تھے۔ ہاں بڑا خوش تھا، میں بڑا خوش تھا کہ میں کتابیں پڑھاتا ہوں مدرسے میں تو مجھے 500 روپے ملتے ہیں۔ یہ کتنے سالوں کی بات ہے؟ 1982-83 کی بات ہے۔ بہرحال چھوڑیے ان باتوں کو، کیا اپنا ذکر لے بیٹھو، کسی کام کا بندہ نہیں ہوں۔
بڑے بڑے علماء ہیں، صاحبان عزت وقار علم و فضل سے آراستہ پیراستہ، اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان کی اولادوں میں برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کو اللہ اپنی اولادوں کو دین کا عالم بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے دل میں یہ بات آ جائے کہ جامعہ اسلامیہ رضویہ میں داخل کروا دو، وہاں سے 8 سال پڑھ کے آ جائے گا تو انشاءاللہ پھر یہ شہزادہ رسول پاک کا چاہنے والا ہوگا، اور جو رسول اللہ کو چاہے گا، کبھی اگر ایک نظر رسول اللہ نے بھی چاہ لیا تو پھر تو بیڑا پار ہو جائے گا نا، ہو جائے گا بیڑا پار۔ اپنے بچوں کو داخل کروائیں مدرسے میں۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال محمد ماجد کا ہے۔ حضور، قرآن میں ہے جب جمعہ کی اذان ہو تو مسجد کی طرف دوڑو، یہاں کون سی اذان مراد ہے؟ عہد رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں جمعے کی ایک ہی اذان ہوتی تھی، لہذا مراد یہ ہے کہ جمعہ کی پہلی اذان جب ہو اسی وقت مساجد کی جانب تیزی سے چل کے چلے جاؤ، تاکہ جا کر خطیب صاحب کا خطبہ پورا سنو، تاکہ تمہیں سمجھ آئے کہ آج حضرت نے کیا فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پہلی والی اذان پر چلے جانا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور میں نے جو تھے وہ تصوف کے جہان میں وہ ان کا بھی ذکر کر دیا۔ باقی لوگ جو ہیں کومنٹس کرتے رہتے ہیں بات پر بھی، اگر کوئی کومنٹس اچھے نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں، مجھے بالکل کوئی ڈر نہیں ہے، اور یقین کریں کہ میں نے رسول اللہ کی عزت و ناموس پر جان وارنے کے لیے آج سے 36 پہلے حضرت علامہ مولانا سید محمود احمد رضوی ابن سید ابو البرکات ابن سید دیدار علی شاہ محدث الوری کے ہاتھ پر موت پر بیعت کی تھی۔ الحمدللہ یہ 84 سن کی بات ہے، 36 سال ہو گئے نا، ہو گئے، حساب لگا لیں، کوئی بات نہیں، ہاں 36 سال پہلے اگر رسول اللہ کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے موت پر بیعت کر لی جائے، یقین کریں کہ اس وقت جب علامہ بیعت لے رہے تھے انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے تو اپنے نانا جان کی عزت و ناموس کے لیے نکلنا ہی نکلنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حکومت نے کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ جیسے ہی آپ نکلیں گے آپ کو کہیں سے گولی مار دی جائے گی اور آپ کی جان جاتی رہے گی۔ میں نے اس وقت سیدزادے کو سنا اور جلال میں آ گئے، انتہائی جلال میں، فرمانے لگے کہ تم کہہ دو جس نے گولی مارنی ہے تیار ہو جائے، میں تو اپنے نانا جان کی عزت پر مرنا چاہتا ہوں، پھر دیکھنا محمود احمد رضوی مرنے کے بعد مر جاتا ہے، یہ پھر بھی زندہ رہتا ہے۔ یہ جذبات تھے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی بھی نہ نکلے میرے ساتھ، مجھے بیمار تھے ان دنوں اور چلا بھی نہیں زیادہ جاتا تھا، فرمایا مجھے اس ریڑھی میں رکھ دو میری کرسی، اور ریڑھی کو ایسے باہر نکال دو حزب الاحراف کے گیٹ سے، اور مجھے اللہ رسول کے حوالے کر دو۔ ہائے ہائے ہائے۔ پھر وہ جذبہ جو میری آنکھوں نے دیکھا تھا، نوجوان ظاہر اسی مہینے میں غالباً میری شادی ہوئی تھی، اور صاحبزادہ نور المصطفیٰ رضوی صاحب بھی میرے ہم عمر ہیں، تقریباً میرے دوست بھی ہیں، اور بہت سارے اور اس دور کے جوان بھی مجھے ملے جنہوں نے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے نام لکھوائے۔ ہم نے الحمدللہ حضرت کے ہاتھ پر موت پر بیعت کی۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سرور عالم کے لیے اگر کوئی جان دینے پہ تیار ہو جاتا ہے تو پھر مر جاتا ہے، نہیں، 36 سال ہو گئے ہیں، شادی ہوئی تھی 1 مہینہ تقریباً ہوا تھا، میرے سارے بچے الحمدللہ اس کے بعد پیدا ہوئے، پڑھ لکھ گئے، اور الحمدللہ ان کی شادیاں ہو گئیں، اور وہ سارے صاحب اولاد ہیں الحمدللہ، اور میں ابھی زندہ ہوں اور میں بات کرنے کے لائق، مجھے پتہ ہے کہ موت سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، اور پھر رسول اللہ کی عزت و شان پر مرنا یہ تو جینا ہے، یقیناً جینا۔ یہ جو میری حیات ہے یہ کوئی یقینی حیات نہیں ہے، کبھی نہ کبھی مر جانا ہے، اور وہ موت جو رسول اللہ کی عزت کے لیے آ جائے وہ یقینی حیات ہے۔ میں اس طرح کا مرد ہوں، مجھے کیا کوئی ڈرا سکتا ہے، کیا کوئی جھکا سکتا ہے، کسی نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ میں نے تو اپنے آقا مولا کی عزت و ناموس پر قربانی دینے کا درس اپنے اکابر سے لے رکھا ہے، اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ مسلمان بنو، رسول اللہ کی امتی بنو، اور وحدت امت کے لیے کام کرو، نبی کریم علیہ السلام کی امت کی
وحدت کے لیے کام کرو، امت کی بقا کے لیے کام کرو، اور وفادار بنو رسول اللہ کے، اور وفادار بنو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وفادار بنو صحابہ و اہل بیت کے، اور وفادار بنو اللہ کے محبوب کے چاہنے والوں کے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی اتوار کو پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو۔